میں سمجھا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری طرف چادر کا کچھ حصہ ڈھانپا اور پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ٹانگوں میں چھپایا، لیکن نیند میں ہاتھ آسما کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آسما اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہیں پر بینچ پر بیٹھ گیا اور ان دونوں سے باتیں کرنے۔ جب میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی تو مجھے کچھ دن قبل اپنی بیوی کو اسپتال داخل کروانا پڑا۔ میری بڑی سالی زاہدہ اور اس کی چھوٹی بیٹی آمنہ اسپتال میں آئی۔ میری بیوی کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میری سالی زاہدہ مجھ سے کافی بڑی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی آسما کی عمر 20 سال تھی، جو کہ کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارا آپس میں آنا جانا کافی ہونے کی وجہ سے آسما اور میرے درمیان کافی بے بنتی تھی۔ اس دن میری سالی زاہدہ اور آسما تقریباً دوپہر کے وقت اسپتال میں آئی۔ ان دنوں تقریباً مارچ کا مہینہ تھا اور زیادہ گرمی نہ تھی۔ شام کے وقت میری سالی زاہدہ گھر جانے لگی۔ اس نے آسما کو میرے پاس چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر وہ اس بات پر زرد آ رہی تھی کہ اس کو اسپتال میں ہی رکھ لو تاکہ آپ کو بھی پریشانی کم ہو جائے گی۔ میں نے آسما کو روک لیا۔ میری سالی زاہدہ گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آسما میری بیوی کے پاس اندر وارڈ میں چلی گئی۔ میں باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آسما آئی اور مجھے ایک پرچی دی اور بولی دوا لانی ہے، اور اگر مجھے بھوکا نہیں مارنا تو کچھ کھانے کے لیے بھی لے آئیں، اور ہنسنے لگی۔ اور میں نے اسے حلیمہ سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں دوا لینے اسپتال سے باہر چلا گیا۔ میں نے آسما کو دوا دی اور کہا دے کر آ جاؤ، باہر جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس نے شاپر پکڑا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آسما واپس آئی اور بولی اپنا موبائل آنٹی کو دے آتی ہوں۔ میں اور آسما اسپتال سے باہر نکل گئے۔ ایک ہوٹل پر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ کھانا کے بعد ہم اسپتال واپس آ گئے اور وہ دوبارہ وارڈ میں چلی گئی۔ شام کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے کچھ دور ایک بینچ پر قبضہ کر لیا اور بیٹھ کر موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ رات 11 بجے کے قریب آسما کا میسج آیا، کہاں ہے؟ میں نے کہا وارڈ میں کچھ دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا باہر آئی تھی؟ آپ تھے نہیں، میں واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کیوں باہر آئی تھی؟ ایسا کیا ہوا چاہیے؟ اس نے کہا آنٹی سو گئی ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا باہر آ جاتی ہوں۔ میں نے آسما کو ریپلائی کیا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد آسما کو دیکھا، وہ وارڈ سے باہر نکل آئی، مجھے ڈھونڈ رہی تھی تو آسما کو اشارہ کیا، وہ آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آسما نے کہا کہ انکل میں تھک گئی ہوں، یہاں پر لیٹ جاتی ہوں، اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میری ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور آسما کو کہا لے لو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آسما جلدی سو گئی اور پھر میں اپنے موبائل میں فلم دیکھنے لگا۔ وہ ایک کالج کی طالبہ تھی۔ آسما سو چکی تھی۔ میں نے فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور ہم وہاں تھے جہاں لائٹ کم آ رہی تھی۔ میں نے فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے فلم میں کھویا ہوا تھا، یعنی رازداری کے طور پر اپنا ہاتھ آسما کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی اور وہاں اچانک آسما کی طرف ہو گیا۔ میں آسما کو دیکھنے لگا اور آسما کا تعلق ایک درمیان درجے کے گھر سے نہ تھا۔ نہ جانے اس وقت میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ انکل اٹھ جاؤ! اچانک آسما کی آواز آئی، میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اسے اچانک سے جاگنے پر گھبرا گیا۔ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں نے دیکھا دن چڑھ چکا ہے۔ میں آسما کو دیکھا تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے میری طرف بڑھایا اور کہا انکل دوائی لے آؤ، اماں بھی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے آیا اور باہر اسٹور پر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ میری سالی زاہدہ آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی لگتا ہے تم ٹھیک سے سوئے نہیں ہو۔ میں نے کہا اسپتال میں نیند کہاں آتی ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگی تم گھر چلے جاؤ اور آسما کو بھی لے جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا آرام کر پھر آ جانا۔ میں نے ان کی بات میں ہاں ملا دی اور آسما کو لے کر باہر آ گیا اور ہم ایک رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا تب دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا
کھا کر واپس ہاسپٹل آ گیا۔ اب میری بیوی کی طبیعت کافی بہتر تھی مگر ابھی بھی اس کو ڈسچارج کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سالی زاہدہ سے کہا کہ آپ گھر چلی جائیں۔ اس نے منع کر دیا۔ میں ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ اچانک میں نے اپنا موبائل نکالا اور آسماء کی 4 کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے کال کی لیکن اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد آسماء آئی اور اس کے ساتھ میری ایک اور سالی ساجدہ اور اس کی چھوٹی بہن نمرہ جس کی عمر 15 سال تھی وارڈ میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ سب بیٹھ کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگے اور میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا۔ سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا۔ میں نے ان کو کہا آپ سب گھر چلے جائیں۔ آسماء اور نمرہ باہر رکشہ لینے چلی گئیں۔ میری بڑی سالی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ آسماء کو اپنے ساتھ رکھو۔ میں نے کہا نہیں باجی، حلیمہ بہتر ہے، لیکن میری سالی زاہدہ آسماء کو روکنے پر زور دیا۔ میں نے بھی نہ کی کہ میں کہیں ان کا ارادہ تبدیل کروں۔ آسماء کو میری سالی زاہدہ نے کہا کہ آج تم رات کو اپنی انٹی کے پاس رک جاؤ۔ میں نے آسماء کو کہا آسماء اگر آرام سے رک سکو تو رکو، رات کو تم ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ آسماء بولی نہیں انکل تم فکر نہ کرو، سب چلے گئے اور آسماء اندر وارڈ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آسماء آئی اور اس نے ڈاکٹر سے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور جمع کرانے تھے۔ میں اس کے ساتھ لائبریری میں چلی گئی۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں نے آسماء کو کہا تم پیسے جمع کرواؤ، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ آسماء میری دائیں جانب لگ گئی۔ جب میں ٹیسٹ جمع کروانے والی لائن میں لگا اچانک میرے کانوں میں آواز آئی یار لڑکی کیا مست ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے آسماء کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان پر بڑا غصہ آیا اور آسماء واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میری باری آ گئی۔ میں جمع کروا کر باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد آسماء بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کینٹین میں چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد آسماء وارڈ میں چلی گئی۔ میں پھر باہر بیٹھ گیا اور کل رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ آسماء آج نہیں آئے گی۔ رات کو 11:30 بج چکے تھے۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے آسماء کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا تو آسماء نے دور ہی سے ہاتھ کی اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، سوئی نہیں، نیند نہیں آئی؟ آنٹی سو گئی ہیں، پھر تم بھی سو جاتی۔ انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ اندر نیند نہیں آتی؟ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ میں ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آسماء نے پھر اس میں میرے گود میں سر رکھ لیا اور مجھے کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے کرتے پھر سو گئی۔ پھر آسماء چادر لینے کے لیے ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں بولی۔ مجھے سمجھ گیا وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپا اور پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپایا لیکن نیند میں میرا ہاتھ آسماء کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں چیخ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آسماء اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں نے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیا۔ ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ ناشتہ لے کر آیا تو آسماء کو میسج کیا کہ آنٹی کو باہر لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئیں اور ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اندر چلی گئی۔ میں تھوڑا شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد آسماء آئی اور بولی تھوڑی دیر میں آنٹی کو چھٹی دے دیں گے، اب وہ ٹھیک ہے۔ میری توجہ اس خبر کے بجائے آسماء کی طرف تھی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آسماء کو کہا آئی ایم سوری۔ کس بات کی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی رات والی بات کی۔ آسماء ہلکا سا مسکرائی اور بولی مجھے آپ کی پرسوں والی حرکت کا بھی پتہ تھا۔ آسماء کا جواب میرے لیے حیرت تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ اب میں کافی ریلیکس تھا۔ دوپہر تک چھٹی ہو کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آسماء کو بلا کر کہا تم گھر چلی جاؤ تاکہ کپڑے بدل لو اور آرام بھی ہو جائے گا۔ آسماء نے مجھے کہا کہ شاید شام تک چھٹی ہو جائے گی، پھر ایک بار ہی جائیں گے۔ میں نے اماں کو بھی منع کر دیا ہے کہ آپ اسپتال نہ آئیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ آسماء خود ہی
نہیں جانا چاہتی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی مگر ایک رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک چھٹی ملنا مشکل تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ آخر ڈاکٹر سے خود بات کی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو صبح چھٹی ملے گی۔ اب وہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ باہر آ کر بیٹھ گیا۔ آسماء کو میں نے بتایا کہ آج رات کو رکنے پڑے گا، رات ہو چکی ہے مگر ایک رات اور پریشانی کا سامنا ہوگا، جس سے میری امید پر پانی پھر گیا۔ جس جگہ ہم دونوں بیٹھے تھے وہاں پہلے ہی کوئی اور عورت لیٹ چکی تھی۔ میں پاس ہی ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اپنی غلطی کو کوسنے لگا۔ تمام بینچ پہ جا چکے تھے اتنے میں آسماء آئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑا ہنسی۔ میں سمجھ گیا وہ کیوں ہنس رہی ہے، کیونکہ ہمارا بینچ کوئی اور لے چکا تھا۔ میں نے آسماء کو کہا تم اندر جا کر سو جاؤ، میں بیٹھ کر رات گزاروں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے اندر نیند نہیں آتی، میں باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ایک کپ چائے کافی پی کر آتے ہیں۔ ہم دونوں اسپتال سے باہر ایک ہوٹل میں گئے جہاں میں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پینے کے بعد ہم ہوٹل سے نکلے۔ ایک لڑکا دوڑ کر ہمارے پاس آیا اور بولا روم سر روم۔ میں نے کہا نہیں چاہیے یار۔ وہ کہنے لگا سر روم لے لیں، آہستہ سے 50% آف ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ روم لے لیں۔ میں آسماء کو پوچھا آسماء روم لیں؟ آسماء میری طرف دیکھا اور تھوڑا گھبرا کر بولی دیکھ لو انکل۔ میں نے آسماء کا ہاتھ پکڑا اور ہم ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل میں جا کر اس لڑکے نے کہا صاحب روم چاہیے میں خود۔ اس نے ہوٹل والے سے ٹپ لی اور چلا گیا۔ ہوٹل والے نے میرے ساتھ کوئی اضافی وصول جو نہیں کی۔ یہ ضروری معلومات لینے کے بعد 600 روپے دے دیے اور 600 روپے نکال کر ڈیسک پر رکھ دیے۔ اس نے ایک چابی مجھے دی اور 15 نمبر لوگو تھا، اس نے مجھے چابی پر اوپر چلے گئے۔ تمام روم تقریباً خالی تھے، 1-2 رومز میں لائٹ جل رہی تھی۔ ہم 15 نمبر روم میں گئے اور آسماء اور میں روم میں آ گئے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ہیٹر بھی چل رہا، جس میں ایک سنگل بیڈ تھا، ایک الماری اور ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور آسماء باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ اتنے میں آسماء بھی روم میں سے نکل کر آ گئی اور باتھ روم سے نکل کر آ گئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ آسماء 2 دن کی نیند میں تھی، وہ بستر پر آتے ہی سو گئی۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ہم ہوٹل چھوڑ کر اسپتال گئے۔ میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ ہم پھر باہر آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے آسماء کو اس کی مرضی کا ناشتہ بھی کروایا۔ میں نے سینڈوچ لیے اور اسپتال آ کر بیوی کو ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد آسماء وارڈ میں ہی رہی اور میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آسماء کا میسج آیا ٹیکسی کا انتظام کریں، آنٹی کو چھٹی ہو گئی ہے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ آسماء بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے آسماء کی والدہ کو فون کر کے بتا دیا ہم آسماء کو اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے آسماء سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر اپنی نیند پوری کر لو۔ شام کو آسماء بھی اٹھ گئی اور ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر آسماء کو تھوڑا اگنور کیا تاکہ بیوی کو کوئی شک نہ ہو سکے۔ ایک سمجھدار لڑکی تھی، شاید اس بات کو سمجھتی تھی۔ اگلے دن آسماء اور اس کی اماں کو ان کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک نہیں ملے لیکن موبائل پر چیٹ کرتے رہے۔ ایک دن آسماء نے مجھے کالج بلایا۔ میں رش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جب کالج پہنچا تو آسماء اور اس کی ایک دوست میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی تھوڑا آپس میں لڑکھڑا دی اور آسماء آگے بیٹھ گئی اور اس کی دوست پیچھے۔ آسماء کہنے لگی انکل یہ میری دوست سونیا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب یہ بتلاؤ کیوں؟ آسماء ہلکا سا مسکرائی اور بولی ویسے ہی انکل جی، ہم آپ کو بلا نہیں سکتے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ان کو آج جوس کارنر پر گیا اور ملک شیک آرڈر کیا۔ آسماء نے اپنے بیگ سے ایک گفٹ نکالا اور مجھے دیا اور گرین کلر کے پیپر میں لپٹا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا بڑی جلدی ہی پیک کیا ہو۔ میں کھولنے لگا تو آسماء نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا انکل اتنی بھی جلدی کیا ہے، گھر جا کر کھول لینا۔ میں نے اسی طرح
ڈیش بورڈ میں رکھ دیا، ان کو گھر پر اتارا دیا اور شام کو میری بیوی کی دوست آ گئی۔ وہ گھر کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے آسمہ کے گفٹ کا خیال آیا۔ میں نے گاڑی میں سے وہ نکالا تو کمرے میں لے آیا اور اسے کھولا۔ اس میں باہر آیا تو ایک پرفیوم۔ آسمہ، اسے ابا باہر ہوتے ہیں، شاید اس کے ابا ہی نے ان کو بھیجا ہوگا۔ میں نے یہ میسج میں گفٹ، شکریہ۔ اس کے بعد آسمہ حسب معمول بات چیت کرتے ہوئے کافی رات تک کا موبائل پر چیٹ کرتے، کبھی کال کبھی دن گزارتے۔ ایک رات آسمہ سے ملنے کی فرمائش کی۔ آسمہ نے کہا مجھے موقع دیکھ کر بتاؤں گی۔ ایک دن صبح آسمہ کا میسج آیا، مجھے اپنے کالج بلا رہی تھی۔ آسمہ کا میسج پڑھتے ہی میں نے اس کو آنے میسج کر دیا، اپنے آفس سے نکل پڑا اور آسمہ کو سوچ کر ویسے ہی میری طبیعت بے چین ہونے لگ جاتی۔ میں نے اس وقت آسمہ کے کالج سے ہٹ کر انتظار کیا۔ آسمہ کے ساتھ اس کی دوست سونیا بھی تھی۔ میں نے اس کا شیشہ نیچے کیا اور آسمہ نے مجھے سلام کیا اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سونیا پیچھے والی سیٹ پر۔ میں نے آسمہ کو پوچھا کہاں جانا ہے؟ آسمہ نے کہا اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے۔ آسمہ نے مجھے پارک میں چلنے کو کہا جس میں ہم اکثر جاتے تھے۔ آسمہ اور سونیا نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور سونیا پر پہنا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ دونوں لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ ان کا آج میرے ساتھ آنا آخری دن ہے۔ اس کے بعد ان کو باری باری گھر چھوڑا اور جانے کے بعد میں نے ان کی چنگ میں پڑ چکا تھا۔ میری طبیعت بالکل بدل چکی تھی۔ آج تک آسمہ سے بات نہیں کی، مجھے آرام نہیں ملتا، میری گھر میں عدم دلچسپی دیکھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔